السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ یاد ہوگا کہ جان کا پارٹ کہاں چھوڑا تھا، جہاں پہ وہ مینا سے شادی کر کے عائشہ کے پاس لے آتا ہے اس کو۔ عائشہ دروازہ کھولتی ہے اور اس کے ہاتھ میں نیند کی گولیاں ہوتی ہیں جو وہ چھوڑ دیتی ہے۔ یہ دیکھ کے شاداب بھی سکون کا سانس لیتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو نہیں مارا۔ اب آگے عائشہ جیسے ہی دیکھتی ہے اس کو، مینا کو اس رخ جوڑے میں، تو بڑی حیران ہوتی ہے، تو اس سے مینا سے پوچھتی ہے کہ کیا یہ سچ میں تم سے شادی کر کے لایا ہے یا ویسے ہی؟ لیکن شاداب جو ہوتا ہے نا، آگے اس کے آگے نا نکاح نامہ رکھ دیتا ہے۔ جب وہ نکاح نامہ دیکھتی ہے تو خوش ہو جاتی ہے کہ چلو اچھی بات ہے۔ پھر وہ کہتی ہے تم لوگ بیٹھو، میں تم لوگ کے لیے چائے لے کے آتی ہوں۔ بعد میں وہ نا چائے لینے جاتی ہے تو پیچھے بھی نا مینا بھی آتی ہے۔ تو مینا سے پوچھتی ہے کہ کیسے ہوئی شادی؟ اتی آپ بہت اچھی ہیں آنٹی، آپ کی وجہ سے انہوں نے مجھ سے شادی کی ہے۔ اتی جیسے ہی صبح آئے، مطلب جلدی آئے، آ کے نا پھوپھو کو ایک کمرے میں لے کے کافی پریشان تھے، شادی کا کہا تو ابو نے کہا کہ ٹھیک ہے کر لیتے ہیں، لیکن ابو نے کچھ دن کا بعد کا کہا تو شاداب نے کہا اگر آج کرنی ہے تو ٹھیک، ورنہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ پھر ان کی بات مان لی گئی۔ جیسے ہی نکاح ہوا تو نکاح کے فوراً بعد انہوں نے رخصتی کا بھی کہہ دیا۔ سب نے بہت کہا کہ نہیں رخصتی ابھی نہیں کرنی، لیکن انہوں نے مانی نہیں، تو مجھے لے کے اب سیدھا آپ کے پاس ہی آئے ہیں، اور کافی پریشان رہے ہیں سارے راستے میں۔ عائشہ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کیوں پریشان تھا، یہ میری وجہ سے پریشان تھا۔ اب وہ جب عائشہ اس کو مینا کو لے کے کمرے میں واپس آتی ہے تو دیکھتی ہے شاداب اس کے بیگ کو اور اس کے نا چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کے آنے کے بعد ایک دم سے مینا کو کہتا ہے اٹھو مینا، چلو ہمیں چلنا ہے۔ تو یہ دونوں کو کہتی ہے کہ مطلب آج رات یہیں رک جاؤ۔ کہتا نہیں مجھے ضروری جانا ہے۔ پھر وہ نا مینا کو لے کے چلا جاتا ہے، تو یہ بڑی خوش ہوتی ہے کہ چلو میری وجہ سے مینا کی زندگی اور شاداب کی زندگی برباد ہونے سے بچ گئی۔ ابھی یہی سوچتے نا سونے ہی لگتی ہے تو دوبارہ دروازہ کھٹکتا ہے بڑی تیز، اور یہ نا جا کے دروازہ کھولتی ہے تو آگے شاداب ہوتا ہے۔ تو اس کو دیکھ کے کہتی ہے کہ تم مینا کہاں ہے، اس کو کہاں چھوڑ کے آئے ہو؟ شاداب دروازہ بند کرتا ہے، اندر آ کے بیٹھ جاتا ہے، اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہا ہوتا۔ تو پھر آ کے غصے میں پوچھتی ہے شاداب میں نے پوچھا مینا کہاں ہے؟ تو شاداب ایک دم سے اس کو نا غصے میں دیکھتا ہے، کہتا ہے اس کو میں وہاں پہ چھوڑ کے آیا ہوں، آرمی میں ملے ہوئے اپنے کمرے میں چھوڑ کے آیا ہوں، مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ اتی آج تمہیں وہیں ہونا چاہیے تھا، اب ادھر کیوں ہے؟ کہتا اچھا آپ چاہتی ہیں اب آپ چلی جائیے یہاں سے اور میں آپ سے آخری بار بھی نہ ملوں۔ شاداب کافی مطلب نا ایک دم سے رونے والا ہو جاتا ہے، تو یہ چپ ہو جاتی ہے۔ کہتا آپ کیوں جا رہی ہیں یہ چھوڑ کے ملک؟ میں نے آپ کے کاغذات دیکھ لیے تھے جب آپ کچن میں گئی تھی، آپ کینیڈا کیوں جا رہی ہیں؟ میں چپ رہی، لیکن شاداب نے دوبارہ پوچھا کہ کیوں جا رہی ہیں؟ میں نے آگے سے جواب دیا اس لیے حکومت بھیج رہی ہے، کیونکہ اب مجھے جانا ہی چاہیے۔ آپ انکار کر سکتی ہیں، کیوں انکار کروں؟ میرے انتظام سارے مکمل ہو چکے ہیں شاداب، مجھے جانے دو۔ اب یہاں پہ نا اس کو شاداب کی یہ حالت دیکھ کے نا عائشہ کو نا ایک دم سے نا اس کے اوپر بڑا ترس آتا ہے کہ اس نے میرے لیے کیا سے کیا بن گیا، اور میں اس کو آج تک یہ نہیں کہہ سکی کہ میں اس سے بڑی تھی، اس لیے اس کو کبھی پسند نہیں کرتی تھی۔ لیکن اب عائشہ کو یہاں پہ شاداب اچھا لگتا ہے کہ یہ میرے لیے کیا سے کیا بن گیا ہے، تو بہت فکر مند ہو جاتی ہے کہ اگر اس کو پتہ چل جائے کہ میں اس کو پسند کرنا شروع ہو گئی ہوں تو اس کا کیا ہوگا، تو یہ پھر کچھ نہ کچھ الٹا پلٹا نہ کر لے۔ اس لیے ایسے بھی وہ آگے سے پوچھتی ہے ٹھیک ہے مجھے جانے دو، اب میرے جانے سے تمہیں کوئی فرق تو پڑے گا نہیں کیونکہ تمہاری شادی ہو چکی ہے۔ تو ٹھیک ہے اگر آپ میری وجہ سے جا رہی ہیں تو میں نے اپنی قسم توڑ دی ہے، میں نے ہار مان لی ہے، شادی کر لی ہے، لیکن پلیز اس شہر سے مت جائیں، اس ملک سے تو مت جائیں نا۔ اگر آپ چلی گئیں تو مجھے فکر رہے گی آپ وہاں اکیلی رہیں گی، تو میں ساری زندگی اکیلی رہی ہوں، اب اگر اکیلی رہ لوں گی تو ایسا کچھ نہیں ہوگا، اکیلی رہنا تو میری قسمت میں ہے۔ اب تم صرف مینا کا سوچو اور اپنے بچے کا سوچو، شکایت کا موقع نہ دینا ان کو۔ شاداب آگے سے کہتا ہے ٹھیک ہے میں مان لوں گا آپ کی ہر بات، آپ بھی میری بات مان لیں، نہ جائیں نا آپ، میں نے آپ کے ساتھ کافی زیادتی کی ہے، میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیں، مت جائیں، میں اس گھر میں کبھی نہیں آؤں گا، کبھی بھی آپ کے راستے میں نہیں آؤں گا۔ لیکن عائشہ جو ہے نا اس کی بات نہیں مانتی، کہتی نہیں مجھے جانا ہی ہے، ٹھیک ہے مجھے جانے دو، میں نے اکیلے ہی رہنا ہے ساری زندگی۔ تو عائشہ ایک دم سے رو پڑتی ہے، تو شاداب اس کو چپ کرواتا ہے اور اپنا رومال دیتا ہے، کہتا ہے یہ اپنے آنسو صاف کریں، آپ مت روئے۔ تو عائشہ ایک دم سے نا خود اس سے بھی معافی مانگتی ہے کہ مجھے معاف کر دو، شاید میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا۔ کہتا نہیں آپ نے تو میرے ساتھ اچھا ہی کیا، آپ کی وجہ سے میں ایک قاتل بننے کی بجائے ایک آفیسر بن گیا۔ شاداب کہتا ٹھیک ہے آپ نہیں رکیں گی نا، نہ ہی مات مریں گی میری، تو ٹھیک ہے آپ میں وہاں جا کے مجھے اپنا ایڈریس بھیجنا ہے۔ عائشہ کہتی نہیں اب میں تمہیں ایڈریس نہیں دوں گی کیونکہ تمہاری شادی ہو چکی ہے۔ تو شاداب ایک دم سے نا پھر چپ کر جاتا ہے۔
تو اگر آپ ایڈریس نہیں دیں گے تو میں مینا کی خوشیوں کی کوئی گارنٹی نہیں دینے والا. جب آپ میری بات نہیں کوئی بھی مان رہی تو میں کیوں مانوں؟ اچھا ٹھیک ہے دے دوں گی, اب تم نے اپنا گھر سنبھالنا ہے. کہتا اچھا ٹھیک ہے سنبھال لوں گا, آپ فکر نہ کریں, آپ ایڈریس دیں, میں آپ کو سال میں 1 دفعہ ہی خط لکھوں گا. مجھے آپ کی فکر ہوتی ہے تو پوچھنا تو ہے نا. کہتی ٹھیک ہے ایڈریس دے دوں گی لیکن تم میرے پیچھے کبھی نہیں آؤ گے. نہیں آؤں گا. اس کے بعد نا عائشہ ایک دم سے گھڑی دیکھتی ہے تو اس کی نا ٹرین کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے, تو اس کو کہتی ہے کہ مجھے جانا ہے. وہ دوسرے روم میں جا کے کپڑے چینج کرتی ہے, کہتی مجھے جانا ہے. کہتا ہے میں آپ کو اسٹیشن تک چھوڑا ہوں. کہتی ٹھیک ہے چلو میری گاڑی میں چلو. واپسی پہ میری گاڑی نا کالج کی کسی ٹیچر کا نام بتاتی, کہتی اس کو دے دینا, وہ خود ہی گھر چھوڑ دے گی. شاداب کہتا ہے ٹھیک ہے. بعد میں عائشہ نے نا اپنا نا ٹرین میں پورا ایک سلیپر بک کروایا ہوتا ہے, کیونکہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں پتہ نہیں کس حالت میں جاؤں گی تو کوئی میرا تماشا نہ دیکھے. تو جا کے بیٹھتی ہے تو شاداب اس کو دکھ رہا کہ اندر آ کے نا اس کا سامان رکھ کے نا اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے. اس کے پیروں میں بیٹھ کے پہلے اس کے جس پاؤں پہ اس نے چوٹ لگائی ہوتی ہے وہاں پہ ہاتھ لگاتا ہے, پھر معافی مانگتا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ غلط کیا, مجھے معاف کر دے. عائشہ ایک دم سے چپ ہو جاتی ہے, پھر اس کو گلے لگاتا ہے, گلے لگا کے دوبارہ معافی مانگتا ہے. کہتا ہے اس کو دیکھتا ہے کہ وہ آگے سے کچھ نہیں بولتی, کیونکہ اس کو شاداب کو یہاں پہ تھوڑی تو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ شاید مجھے پسند کرنا لگ پڑی ہے لیکن بتا نہیں رہی. لیکن عائشہ کچھ نہیں بولتی. اس کے بعد نہ وہ چلا جاتا ہے, کیونکہ ٹرین چلنا شروع ہو جاتی ہے تو وہ نکل جاتا ہے. اب عائشہ اس کے جانے کے بعد بہت روتی ہے, کہتی ہے کہ اب میرے مرنے کے بعد ہی میں یہاں پہ پاکستان واپس آؤں گی, اب میں کبھی واپس نہیں آؤں گی. اب شاداب خوش رہے اپنے گھر میں. عائشہ وہاں پہ چلی جاتی ہے کینیڈا. جا کے نا بالکل اب اس کی زندگی پھر ویسے کہ ویسے اکیلی شروع ہو جاتی ہے. کچھ دن تک تو وہ اس کو شاداب کو کافی یاد کرتی ہے, لیکن پھر ایک دم سے نا مصروف ہو جاتی ہے کالج میں اور سارے اپنے نا کاموں میں شروع ہو جاتی ہے. اردو کی اس کی ٹیچنگ ہوتی ہے, وہاں پہ کلب میں ممبر شپ لے لیتی ہے. اپنے بھائی کو ڈھونڈتی ہے تو بھائی کا پتہ چلتا ہے اس کا بھائی تو کب کا ملک چھوڑ کے چلا گیا. تو وہ بہت روتی ہے یہ سوچ کے کہ میرے بھائی نے مجھے بتانا پسند نہیں کیا کہ کہاں چلا گیا. شاید میرے بھائی نے مجھے وہیں پہ مرا ہوا سمجھ لیا تھا. اب ایک دن یہ کوئی 3-4 ماہ کی بات ہوتی ہے, وہاں پہ گروسری شاپنگ کر رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ اس کو نا آذر ملتا ہے. آذر اب وہی ہے جو سٹارٹ میں رابعہ کا ایک نا دیور تھا جو عائشہ کو پسند کرتا تھا اور شادی کرنا چاہتا تھا. تو عائشہ کو وہاں دیکھ کے نا کافی حیران ہوتا ہے. آپ یہاں؟ کہتی ہاں میں ایز اے ٹیچر یہاں پہ آئی ہوئی ہوں. تو ہاں میں بھی یہاں پہ جاب کرتا ہوں. پھر وہ اپنے بیٹوں سے ملواتا ہے, اپنی بیوی سے ملواتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ ہمارے گھر میں ضرور آنا. کہتی ٹھیک ہے. اب وہ ان سے ملنا جلنا شروع کر دیتی ہے. تو اس کی بیوی بھی اچھی عورت ہوتی ہے, تو وہ بھی اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کے بھائی بھی تو یہاں ہوتے ہیں. کہتے ہیں ہاں پتہ نہیں آپ کہاں چلے گئے ہیں. تو اظہر کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ اکیلی ہو گئی ہے دنیا میں, اس کو کچھ کوئی بھی نہیں ہے. پھر ایک دن نا کالج سے واپس آتی ہے تو وہاں پہ نا اس کو نا شاداب کا لیٹر ملتا ہے, کیونکہ شاداب کا لیٹر ہمیشہ دسمبر میں آتا ہوتا تھا, دسمبر کے اینڈ پہ نئے سال کے شروع میں. لیکن وہ لیٹر آتا ہے دسمبر سے پہلے 1 ماہ پہلے. تو وہ بڑی حیران ہوتی ہے کہ اتنی جلدی کیسے خط آ گیا. تو خط جیسے ہی کھولتی ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ وہ اتنی جلدی خط دینے کے لیے پہلے تو میں معافی مانگ لوں کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ ناراض ہو جائیں گی, لیکن یہ خوشخبری تھی اس لیے میں نے آپ کو خط دیا. خدا نے آپ کو بیٹا دیا ہے, بیٹا مبارک ہو. کیا امید رکھوں کہ آپ بیٹے کو دیکھنے ہی پاکستان آئیں گی؟ ویسے مجھے امید تو نہیں ہے. امی نے مجھے ابھی آج 25 دن کا ہو گیا, امی نے مجھے ابھی لیٹر دے کے بتایا تو میں نے آپ کو بھی فوراً لیٹر دیا. میں نے خود بھی نہیں دیکھا ابھی جا کے. پھر خط کے آخر میں اس نے ایک شعر لکھا تھا, رنجش ہی صحیح دل ہی دکھانے کے لیے آ پھر مجھے چھوڑ کے لیے جانے کے لیے آ. عائشہ خط پڑھ کے نا بہت خوش ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ اگر یہ مجھ سے شادی کرتا تو اس کو کبھی بھی بیٹا نہ ملتا, کیونکہ میں تو ماں بن ہی نہیں سکتی تھی. خط پڑھ کے نا وہ سوچتی رہتی کیا اس کو خط پہ مبارکباد لکھوں یا نہ لکھوں, کیونکہ عائشہ نے آج تک کبھی بھی شاداب کو خط نہیں لکھا ہوتا. لیکن پھر وہ نا انہی سوچوں کے دوران کہتی نہیں مجھے لکھنا چاہیے. تو وہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں اس کو کیا لکھوں, کبھی تو میں نے اس کا نام کچھ بھی نہیں لکھا. پھر ایک دم سے لکھتی ہے, شاداب امید کرتی ہوں تم خیریت سے ہوگے, تمہارا خط ملا, مجھے خوشی ہوئی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے. اگر یہی سوچو کہ اگر تم نے مجھ سے شادی کی ہوتی تو تمہیں یہ خوشخبری کبھی نہ ملتی. اس لیے میں نے اپنے بھائی کو ڈھونڈا لیکن میرا بھائی نہیں ملا, وہ 5 سال پہلے چڑھے. تم نے ٹھیک کہا تھا کہ شاید میں دنیا میں اکیلی رہوں گی. بعد میں وہ خط پوسٹ کر دیتی ہے. پھر بعد میں اس کو دسمبر میں بھی ملتا ہے. وہاں پہ ہی نا بعد میں اس کے بچے کے لیے نا گفٹ وغیرہ بھی اس نے بھیجے ہوتے ہیں. تو اسی کپڑوں میں بچے کی اس نے تصویریں بھیجی ہوتی ہیں کافی زیادہ. تو یہ دیکھ کے نا عائشہ کافی خوش ہوتی ہے. اس میں ایک بچے کی تصویر بڑی کروا کے نا اپنے کمرے میں لگاتی, آتی جاتی نا ان سے باتیں کرتی رہتی ہے. اس طرح سے پھر اس کو
2-3 سال گزر جاتے ہیں، ہر سال شاداب کا خط آتا رہتا ہے جس میں وہ اس کو بار بار واپس آنے کے لیے کہتا ہے کہ آپ واپس آ جائیں واپس آ جائیں، لیکن نہیں آتی واپس. اور یہ سال میں جب بھی بچے کو گفٹ بھیجتی ہے اور جو کپڑے بھیجتی ہے وہی کپڑوں میں نا شاداب اس کی تصویریں لے لے کے اس کو بھیجتا ہوتا ہے. شاداب ایک بار گلا کرتا ہے کہ آپ ہمیشہ اسی کے لیے گفٹ بھیجتی ہیں، فواد کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، لیکن میرے لیے کبھی کچھ نہیں بھیجا، شاید میں آپ کے اس قابل بھی نہیں کہ آپ مجھے کچھ بھیجیں. پھر عائشہ اس کے لیے بھی گفٹ بھیجتی ہے اور ساتھ میں مینا کے لیے بھی، ہمیشہ ان کے بارے میں پوچھتی ہے اور وہ آگے سے سب کچھ صحیح ہے کہ خط بھیج دیا کرتا ہے ہمیشہ. اس کے بعد جو ہوتا ہے نا، آذر جو ہوتا ہے نا، جو جہاں پہ وہاں پہ اس کو ملا ہوتا ہے، اس کا بھی پاکستان میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے، تو وہ فریلی گھومتی ہے کہ اپنے پورے گھر میں اس نے اپنے نا فلیٹ میں نا شاداب کی اور بچے کی تصویریں لگائی ہوتی ہیں، آتے جاتے ان سے باتیں کرتی ہے اور کہتی ہے شاداب اس کو جب جب کہتا ہے نا واپس آ جائیں، مجھے آپ کے اکیلے ہونے پہ تکلیف ہے کہ آپ وہاں پہ اتنی دور اکیلی ہیں، تو آگے سے اس کو لیٹر میں یہی کہتی کہ کاش تمہیں پتہ ہو کہ یہاں پہ میں اکیلی نہیں ہوں، تم دونوں میرے ساتھ ہو. اب اس طرح سے نا کوئی 6 سال گزر جاتے ہیں. 6 سال گزرنے کے بعد ایک دم سے نا اس کو پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتی کہ یہاں ابھی کوئی مئی جون جولائی کا مہینہ ہوتا ہے، تو یہ بڑی پریشان رہتی ہے. اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں اتنی پریشان کیوں رہتی ہوں اس وقت، میں اتنی مطلب بوجھل کیوں، یہاں کا موسم بھی اتنا خوشگوار ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آتی. شاداب کا لیٹر بھی دسمبر میں آیا ہوتا ہے جس میں اس نے دھمکی دی ہوتی ہے کہ اب اگر واپس نہ آئیں آپ تو میں خود آپ کو لینے آ جاؤں گا، بہت رہ لیا آپ نے اکیلا، کتنے سال اکیلی رہیں گی. اور تو یہ بھی ڈر جاتی ہے کہ کہیں وہ واقعی نہ آ جائے میرے پیچھے. اب اس کو کسی کام میں دل نہیں لگ رہا ہوتا، سوچی جا رہی ہوتی ہے کہ میں اتنی اداس کیوں اتنی پریشان رہتی ہوں، یہاں پہ مجھے اتنے سال میں اکیلی رہی ہوں، اب ایک دم سے مجھے کیا ہو گیا. تو یہ کوئی جولائی کا مہینہ ہوتا ہے، جب یہ آتی ہے تو آ کے دیکھتی ہے تو لیٹر باکس میں نا ایک اس کو لیٹر ملتا ہے، جو نکالتی ہے شاداب کی لکھائی تو نہیں ہوتی لیکن کسی اور کی ہوتی ہے. جیسے ہی کھولتی ہے وہ مینا کا لیٹر ہوتا ہے. تو مینا بھی اس کا حال چال پوچھتی ہے اور بعد میں نا اس کو بتاتی ہے کہ آپ میرا خط دیکھ کر حیران تو ہو رہی ہوں گی، لیکن کیا کروں، مجبوری ہے کہ آپ کو خط لکھنا ضروری تھا. آپ کے ایک اہم اطلاع دینی ہے جو کہ میں آپ کو خط کے اینڈ پہ دوں گی. میرے لیے تو وہ اطلاع غیر اہم ہے، ہو سکتا ہے آپ کے لیے اہم ہو. تو پہلے میں آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں بتا دوں کہ میرے ساتھ اس وقت ہوا کیا ہے جب میری اور شاداب کی شادی ہو گئی تھی. آپ کو چھوڑ کے آنے کے بعد یہ مجھے وہاں پہ کمرے میں چھوڑ کے چلے گئے، واپس آئے، آ کے میرے ساتھ نارمل رویہ ہی رکھا، کھانے پینے کا پوچھتے تھے، کبھی میرا اتنا دھیان نہیں رکھا. جیسے میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے وہ تعلق ہمارا رہا ہی نہیں. تو میں بڑی حیران ہوتی تھی کہ یہ ایسے کیوں ہو گئے ہیں، کسی بات کا جواب نہیں دیتے تھے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی. پھر 1-2 دن بعد نا یہ مجھے نا وہاں پہ 4 واپس چھوڑ آئے اپنی ماں کے پاس کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، میں تمہیں یہاں نہیں سنبھال سکتا، ماں کے پاس ہی رہو. تو پورے 7-8 ماہ تک انہوں نے میرا کچھ نہیں پیچھے آ کے مجھے پوچھا تک نہیں کہ میں ہوں بھی کہ نہیں ہوں. تو پھر جب بیٹے کی پیدائش ہوئی تو بیٹے کی پیدائش پہ پھپھو نے ان کو خط لکھا، تو وہ بھی 25-26 دن بعد بیٹے کو دیکھنے آئے اور آ کے بڑے خوش ہوئے اور مجھے شکریہ ادا کیا کہ تمہارا بہت شکریہ، تم نے یہ مجھے تحفہ دیا. تو میں وہیں پہ اس سے میں نے ساری ناراضگی ختم کر دی کہ چلو اس نے اپنے بیٹے کو تو قبول کیا نا. پھر یہ کوئی 2-3 ماہ بڑی مشکل سے انہوں نے مجھے رہنے دیا وہاں پہ کہ چلو واپس چلو وہیں رہنا ہے. پھر اس نے چھوٹا سا بنگلہ لے لیا جس میں ہم نے رہنا شروع کر دیا، پھوپھو بھی آ کے وہاں رہی. تو میں نے بس ایک چیز نوٹس کی تھی کہ یہ بچے کے ساتھ بہت اچھا سلوک رکھتے تھے لیکن مجھ سے دور دور رہتے تھے، جو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایسا کیوں کرتے ہیں. پھر 1-2 بار شاید آپ کو نیند میں بولنے کی عادت ہے جس میں یہ جان جان کہتے تھے لیکن سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کس کا نام لیتے ہیں، تو مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی تھی. پھر ہمارا جو اردلی تھا وہ بچے کا بہت خیال رکھتا تھا، اختر نام کا. اس دوران جو ہے نا کوئی 3-4 ماہ بعد نا میری امی کی طبیعت خراب ہوگی، کیونکہ آپ کو پتہ تھا میری امی کافی ایجڈ تھیں، خراب ہوگی تو پھوپھو ادھر چلی گئیں. تو میں نے بھی بہت کہا کہ مجھے بھی جانا ہے، تو یہ مجھے جانے نہیں دیتے تھے کہ نہیں تم نے نہیں جانا، کیونکہ کہتے تھے کہ میں بچے کے بغیر نہیں رہ سکتا. لیکن جب امی کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو مجھے جانا پڑا. پھر انہوں نے مجھے جانے دیا، وہاں جا کے دیکھا تو امی کی طبیعت کافی خراب تھی. پھوپھو نے کہا کہ اب میں کبھی واپس نہیں آ سکتی کیونکہ یہاں پہ میری بھابھی کو زیادہ ضرورت ہے. تو وہیں اس دوران شاداب کے نا منہ سے ایک دم سے نا میں نے شاداب کے کپڑے چیک کر رہی تھی تو شاداب کے پرس میں نے آپ کی تصویر دیکھی، جس میں مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ آپ ہیں جس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو مجھے آپ سے بہت نفرت محسوس ہوئی. تو میں نے شاداب کو کہا کہ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اگر آپ کو شادی ہی کرنی تھی تو ان سے کر لیتے. لیکن شاداب نے کسی بات کا جواب نہیں دیا. کہتا جب پھپھو وہاں سے واپس نہیں آئی کیونکہ پھپھو اب آ نہیں سکتی تھی، انہوں نے میری امی کا دھیان رکھنا تھا، تو شاداب نے آپ کا بہت بڑا پورٹریٹ جو بنوا کے نا اپنے کمرے میں لگوا لیا. تو میں نے اس کو کہا کہ یہ میرا کمرہ ہے، لیکن شاداب نے کہا کہ تمہارے لیے 7 والا کمرہ تیار کر دیا، اب تم وہی رہو گی.
تو میں نے جاتے ہوئے جب فواد کو اپنے بیٹے کو اٹھانا چاہا تو شاداب نے اس کو بھی مجھے دینے سے منع کر دیا کہ تم اب اس کا دھیان نہیں رکھو گی، اب یہ اپنی مام کے پاس جائے گا کیونکہ عائشہ ہی اس کی ماں ہے۔ تو مجھے غصہ آ گیا کہ یہ کیا بات ہوئی، اس کو میں نے پیدا کیا ہے، تب تو آپ کو بیٹے کی فکر نہیں تھی، کہتا اسی کی وجہ سے یہ بچہ ہے، تو اب یہ اسی کے پاس جائے گا، اگر تم اس کو دینے دو گی تو میں شاید تمہارے حقوق دے دوں۔ لیکن میں نے غصے میں آگے کوئی بات نہ مانی۔ شاداب نے جب مجھے بچہ نہیں دیا، مجھے فواد کو نہیں دیا، تو میں اس کو چھوڑ کے تو آگے غصے میں یہ سوچ کے کہ دیکھتی ہوں کیسے سنبھالتا ہے، لیکن سارا دن اس کو اختر سنبھالتا رہا۔ اب اختر جی وہی تھا، جب میری امی بیمار تھی تو میں گئی ہوئی تھی، تو اس نے اس کو بچے کو وہاں کافی سنبھالا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ شاداب نے تب میرا خیال کرنے کے لیے وہاں چھوڑ کے گیا ہے، لیکن وہ بچے کو اس لیے اس کو اختر کو چھوڑ کے گیا تھا تاکہ بچہ مجھ سے زیادہ مانوس نہ ہو، تاکہ بعد میں آپ کے پاس بھیجا جا سکے۔ مجھے بہت برا لگا، یہ میں نے سارا دن نہ سمجھا، لیکن رات کو فواد جو تھا میرا دودھ پی کر ہی سوتا تھا۔ اب رات کو جیسے ہی وہ رونا شروع ہوا تو شاداب نے جب میرا دروازہ نوک کیا کہ بچے کو لے لوں، لیکن میں نے منع کر دیا کہ جاؤ جا کے اپنی عائشہ سے ہی کہو کہ بچے کو دودھ پلائے۔ تو شاداب نے بہت مجھے سمجھایا کہ کیسی ماں ہو، پکڑو اس کو، وہ رو رہا ہے، لیکن میں نے نہیں پکڑا۔ اب کافی دیر سے شاداب میرا دروازہ نوک کرتا رہا، جب میں نہیں کھولی تو شاداب چلا گیا، تو میں بھی سو گئی بے فکری ہو کے کہ ٹھیک ہے، جب بچہ میرا نہیں ہو سکتا تو مر جائے اچھا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو خود ہی بددعائیں دی کہ وہ مر ہی جائے تو اچھا ہے۔ اب اگلے دن جب میں اٹھی ناشتہ کر کے میں نے بچے کا بارے میں پوچھا تو اختر نے بتایا کہ اس کی طبیعت کافی خراب ہے، ڈاکٹر بھی آیا تھا، دیکھ کے گیا ہے۔ میں بچے کو دیکھنے گئی تو شاداب نے مجھے کمرے میں نہیں آنے دیا، یہ کہہ کے کہ تم اب اس کی ماں نہیں ہو، اگر تم ماں ہوتی تو رات کو اتنی بری حالت میں اس کو چھوڑتی نہیں، اب میں خود ہی اپنے بیٹے کا خیال رکھوں گا۔ میں نے اس کو خوب بددعائیں دی وہیں کھڑے ہو کے، یہ کہہ کے کہ یہ اگر میرا نہیں ہو سکتا تو زندہ ہی نہ بچے، مر ہی جائے تو اچھا ہے، میرا بیٹا اگر مجھے نہیں ملے گا تو اس کو بھی نہیں بھیجنے دوں گی۔ تو شاداب نے مجھے گالیاں دے کے وہاں سے نکال دیا کہ تم دنیا کی سب سے جاہل ماں ہو جو اپنے بچے کو خود ہی بددعائیں دیکھ رہی ہو کہ یہ مر جائے۔ لیکن فواد جو ہے پورے 1 ہفتے بعد ٹھیک ہو گیا، اور شاداب نے فیصلہ کر لیا کہ اس کو آپ کے پاس بھیج دے گا، لیکن میں نے آگے شاداب کو کہا کہ 7 سال تک قانونی طور پہ تم بچے کو کسی کو بھی نہیں دے سکتے اس کی ماں کی اجازت کے بغیر۔ تو شاداب نے آگے سے مجھے کہا ٹھیک ہے 7 سال بعد ہی دے دوں گا۔ اب یہ پارٹ میں یہیں پہ ختم کر رہی ہوں، اگلا پارٹ لاسٹ ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو کہانی اچھی لگ رہی ہوگی اور سمجھ میں بھی آ رہی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک، سبسکرائب، شیئر مائی چینل۔